لله الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں سب مل کر جھوم کر بآواز بلند بات کریں. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ ویسے تو یہ پوری سورہ کریمہ اور یہ سبھی کو یاد ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے جس نے قرآن کریم پڑھا ہے اسے تو یاد ہے، جس نے نہیں بھی پڑھا اسے بھی یاد ہے. بچوں ضروری اور اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. پورے قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان جا بجا آپ کو ملے، لیکن اس سورہ کریمہ کے اندر توحید کا مضمون جس انداز سے نکھر کر آیا دوسرے کسی مقام پر نہیں. خالص توحید، اسی لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس میں خالص توحید. اب مشکل کام یہ ہے کہ جس میں صرف خالص توحید کا بیان ہو اس میں سیرت کا ذکر کیسے؟ اب آپ ذرا انداز بیان دیکھیے قرآن کریم کا. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ اب بات شروع ہو رہی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی شریک. آپ ذرا دیکھیں کہ اس پوری سورت کے اندر قرآن کریم نے 5 دعویٰ پیش کیا. 5 دعویٰ. پہلا دعویٰ اللہ ایک، دوسرا دعویٰ اللہ بے نیاز، تیسرا دعویٰ لم یلد، چوتھا دعویٰ ولم یولد، پانچواں دعویٰ ولم یکن لہ کفوا احد. دعویٰ 5. دعویٰ میں سوچنے لگا کہ 5 دعویٰ تو قرآن نے پیش کر دیا اور ہر دعوی توحید، ہر دعوی توحید اور ہر ایک توحید پر دلالت کرتا ہے. مگر میں سوچ رہا تھا کہ دعویٰ تو 5 مگر اس کی دلیل کیا؟ دعویٰ 5 ہے مگر
مگر اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کیا؟ اسی لیے توحید کا جو ذکر ہے شروع کہاں سے؟ اللہ ایک، اللہ ایک، لیکن ہو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ قل، اے محبوب تم کہہ دو، میں نہیں تم کہہ دو۔ قل تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کرنے سے پہلے قل کہہ کر اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان قائم کیا، اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان قائم کیا۔ بندو دعوے کی طرف بڑھنے سے پہلے قل دیکھو، قل میں دیکھو، محبوب تم کہہ دو۔ اسی مقام پر صوفیہ پہنچ کر ارشاد فرماتے ہیں جب قل سے پردہ ہٹا تو جلوہ مصطفیٰ نظر آیا، جلوہ محمدی نظر آیا۔ دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر خدا کی توحید کو سمجھنا ہے تو جو قل میں ہے اس سے سمجھو، اس کی شان صمدیت کو سمجھنا ہے جو قل میں ہے اس سے سمجھو، لم یلد سمجھنا ہے جو قل میں ہے اس سے سمجھو، لم یولد سمجھنا ہے جو قل میں ہے اس سے سمجھو، اس کی شان صمدیت یعنی ذات کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو جو قل میں ہے، قل میں ہے تو قل میں ہے کون؟ بولو مصطفیٰ، قل میں مصطفیٰ۔ معلوم ہوا دوستو اب بات کھل کر سامنے آ گئی۔ میری توحید کو سمجھنا ہے میرے محبوب سے سمجھو، میری شان صمدیت کو سمجھنا ہے میرے محبوب سے سمجھو، میری صفات کو سمجھنا ہے تو پانچ دعویٰ دلیل ایک، پانچ دعویٰ سوچو، اتنی قیمتی دلیل، اتنی قیمتی دلیل کہ قرآن نے دعویٰ 5 پیش کیا اور دلیل میں صرف محمد الرسول اللہ، دلیل میں صرف محمد الرسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، 5 دعویٰ ایک دلیل، ایک دلیل۔ ذرا اس دلیل کی دلالت تو دیکھو، اس دلیل کی جلالت تو دیکھو، اس دلیل کی عظمت تو دیکھو۔ یہ دلیل اپنے آپ میں اتنی جلیل کہ خود خدا فرما رہا ہے میرا حبیب میری دلیل، میرا حبیب میری دلیل۔ دوستو تو پتہ یہ چلا یہ اس صورت کے اندر کسی بھی دعوے کو سمجھنا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، 5 دعویٰ، 5 خبر، 5 خبر۔ اللہ ایک ہے پہلی خبر، اللہ بے نیاز ہے دوسری خبر، لم یلد تیسری خبر، ولم یولد چوتھی خبر، ولم یکن لہ کفوا احد پانچویں خبر۔ خبر 5 اور خبر دینے والا، خبر دینے والا ایک۔ یہاں میں آپ کے سامنے تھوڑا ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ جب آپ کے درمیان خبریں آتی ہیں، کوئی خبر، یہ دور ہی خبر کا، ہر طرف خبر ہی خبر، اور اتنی خبر کہ اب لوگ ہو چکے ہیں بے خبر۔ خبر ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، آگے سے خبر، پیچھے سے خبر، دائیں خبر، بائیں خبر، اوپر خبر، خبر ہی خبر۔ اب جب خبر کے پیچھے چلو اور پوچھو کسی سے بھائی تم نے یہ خبر دی، تم نے یہ میں نے اس سے سنا، اس کو پکڑو میں نے اس سے سنا، اس کو لندن پہنچ جاؤ گے سرا نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے خاص ہماری ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے چھان بین کرو، خبر پر ایمان مت لاؤ، خبر پر خبر پر ایمان مت لاؤ۔ خبر تو بہت، یہ دور ہی خبر کا، تو اور خبر پر بھروسہ بھی مت کرو۔
خبر پر. اچھا یہ بتاؤ جب خبر آتی ہے تو آپ کا تعلق سب سے پہلے کس سے جڑتا ہے؟ خبر سے یا خبر دینے والے سے؟ اور یہی اسلام کہتا کہ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو خبر نہ دیکھو، خبر دینے والے کو دیکھو. خبر پر بھروسہ مت کرو، خبر دینے والے کو. اس لیے کہ اگر خبر اسی وقت معتبر ہے اگر دینے والا معتبر ہے، خبر اسی وقت مستند ہے اگر خبر دینے والا، یعنی خبر دینے والا صحیح تو خبر صحیح، خبر دینے والا غلط تو خبر غلط ہے نا. اور یہی اسلامی تعلیم. خبر پر مت جاؤ، کتنا بھاگو گے خبر کے پیچھے. خبر دینے والے کو دیکھو، خبر دینے والا جیسا خبر ویسی. خبر اچھی، خبر دینے والا اچھا، خبر اچھی. خبر دینے والا خراب، خبر خراب. خبر خبر اب ملی خبر. یہ ایسا وقت، نازک وقت ہے کہ خود خبر کو اپنی خبر نہیں، خود خبر کو اپنی خبر نہیں. میں کیا ہوں، بے سرے بھی بے سورے بھی، خبر کو بھی خبر نہیں. تو جب خبر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا تعلق کس سے قائم ہوتا ہے؟ خبر دینے والے سے، خبر سے نہیں. چاند ہو گیا. اب اگر قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب خبر نہیں دیکھتے، خبر دینے والے کو دیکھتے، اس کا حلیہ دیکھتے ہیں، اس کی شکل دیکھتے ہیں، اس کا رنگ روپ دیکھتے ہیں. اچھا تو آپ خبر لے کے آئے، جائیے کوئی اور راستہ. خبر دینے والے کو، خبر دینے والے کو تو جیسی خبر دینے والا ویسی خبر. تو اس آیت کریمہ کے اندر 5 خبر، 5 خبر، اور خبر دینے والا صرف ایک جو ان میں ہے. خبر دینے والا صرف ایک. تو سنو، اس سورہ کریمہ کے اندر خبر کا آنا خدا کی توحید ہے، اور خبر دینے والے کا آنا رسول اللہ ہے. اس نبی نے خبر دی. اللہ ایک ہے. اور دوستو ایک بات سنیں، یہاں یہ جو سرکار خبر دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، یہ سن کر نہیں دیکھ کر، سن کر نہیں دیکھ کر. سنی ہوئی خبر اور ہوتی ہے، اور سنو جو دیکھ کر خبر دیتا ہے وہ خبر نہیں ہے، شہادت ہے. اس مخبر صادق کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ ذرا دیکھو تو اب یہاں پر قل کہہ کر رسالت کا عنوان قائم کیا گیا، رسالت کا. اور رب بھی یہی چاہتا ہے توحید میری ہو، توحید میری ہو، مگر اس سے پہلے میرے محبوب کی رسالت ہو. ذرا دیکھو ترتیب کہ خدا نے پہلے سیرت کا ذکر کیا، پہلے سیرت کا ذکر کیا، بعد میں اپنی توحید، بعد میں اپنی توحید. پہلے قل کہہ کر خدا نے اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کیا، بعد میں اپنی شان صمدیت کا، بعد میں لم یلد کا، بعد میں ولم یولد کا، بعد میں اپنی بے مثلی کا. تو 5 خبر دینے والا ایک. دوستو اب یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی ابھر کر سامنے آیا کہ اللہ کو ایک مانو،
اللہ یہ چاہتا ہے تم مجھے ایک مانو، رب مانو، میری شان صمدیت کا اعتراف کرو، مگر اپنی طبیعت سے نہیں، اپنے ذرائع سے نہیں، اپنے کسی ذریعے سے نہیں، میری توحید کو مانو، میری ربوبیت کا اقرار کرو، مگر کس طرح؟ میرے محبوب کی زبان سے سن کر، میرے محبوب کی زبان سے سن کر۔ مطلب یہ ہے خدا یہ چاہتا ہے وہ توحید میری ہو اور توحید میری ہو اور زبان رسالت کی ہو، زبان رسالت کی ہو۔ وہی توحید مستند اور معتبر ہے جو محبوب سے سن کر جس کو ہم نے مانا اور مان رہے ہیں، اور وہی ایک راستہ خدا تک پہنچنے کے لیے معتبر ہے، وہی ایک راستہ، وہی ایک راستہ۔ یہ جتنے لوگوں نے راستے بنا رکھے ہیں سب کا منتہا وہی راستہ، وہی راستہ، وہی راستہ۔ تو محبوب کہہ دو۔ اب یہ تو ایک ترجمہ ہوا جو بہت سارے مترجمین نے کیا۔ دوسرا ترجمہ جو مجھے بہت پسند آیا، جو میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، قل کہتے رہو، کہہ تو سب نے کہا کہتے رہو، اے محبوب کہتے رہو، اللہ ایک ہے کہتے رہو، اللہ بے نیاز ہے کہتے رہو، ولم یلد ہے کہتے رہو، ولم یولد کہتے رہو، ولم یکن لہ کفوا احد کہتے رہو۔ اے محبوب میری توحید کہتے رہو، جب میری ربوبیت کی بات آئے کہتے رہو، جب میری ذات کی بات آئے کہتے رہو، جب میری صفات کی بات آئے کہتے رہو۔ اے محبوب بات یہ ہے جب میری بات آئے تم کہتے رہو، اور جب تیری بات آئے تو میں کہتا رہوں۔ اے محبوب جب میری بات آئے تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اور میں محمد رسول اللہ کہتا رہوں۔ تم میری توحید کا ذکر کرو، میں تمہاری نبوت کا ذکر کروں، میں تمہاری رسالت کا ذکر کروں، تو محبوب تم کہتے رہو، کہتے رہو، میں دیکھتا رہوں، تم کہتے رہو۔ غار ثور میں کہتے رہو، غار حرا میں کہتے رہو، جبل ابو قبیس پر کہتے رہو، مکے کی وادیوں میں کہتے رہو، حرم میں کہتے رہو، حدیم میں کہتے رہو، طواف کعبہ میں کہتے رہو، چشمہ زمزم پر کہتے رہو، صفا پر کہتے رہو، مروہ پر کہتے رہو، عرب کے ریگستان میں کہتے رہو۔ اے محبوب مینا میں پہنچو کہتے رہو، عرفات کے میدان میں کہتے رہو، مزدلفہ میں شب باشی کرو مگر کہتے رہو۔ اے محبوب کسی غزوے میں ہو کہتے رہو، اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہو کہتے رہو، صحابہ کی جھرمٹ میں رہو کہتے رہو، صحابہ کو تعلیم دیتے وقت کہتے رہو، صحابہ کی تربیت کے وقت کہتے رہو، صحابہ اے محبوب مدینے میں چلو کہتے رہو، حجرے میں رہو کہتے رہو، جلوت میں رہو کہتے رہو، خلوت میں رہو کہتے رہو، ازواج مطہرات کے درمیان میں رہو کہتے رہو، گھر میں رہو کہتے رہو، سفر میں رہو کہتے رہو، اصحاب میں رہو کہتے رہو۔ اے محبوب احد کے میدان میں تمہارا دندان مبارک شہید ہو جائے گھبرانا نہیں، کہتے رہو، کہتے رہو، کہتے رہو۔ محبوب تمہارے راہ میں تم پر کوڑے کرکٹ ڈالے جائے کہتے رہو، تمہیں ستایا جائے کہتے رہو، تم کو بھوک کی حالت ہو کہتے رہو، اے محبوب تمہیں پریشان کیا جائے کہتے رہو، کہتے رہو، تم ہر حال میں کہتے رہو، میں بھی کہتا رہوں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔